السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ صدر آصف علی زرداری کو صدارت سے ہٹانے کا، مائنس کرنے کا معاملہ سنجیدہ ہو گیا ہوا ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان لڑائیاں بڑھ گئی ہوئی ہیں۔ ایک تقریر ہوئی تھی، اس تقریر کے بعد ایک اور اجلاس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ارکان جو ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر فکرے کسے، حملے کیے۔ تو کیا ماجرا ہے، معاملہ کس طرف جا رہا ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ مختوم شاہ محمود قریشی صاحب نے معافی نامہ بھیج دیا ہے۔ کس کو بھیجا ہے معافی نامہ، کس طرح، کس شکل میں بھیجا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور بلور خاندان کی ابھرتی ہوئی سیاستدان سمر بلور، ایک شہید کی بیوہ اور ایک شہید کی بہو، انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تو کچھ عرصے کے دوران یہ دوسرا بڑا جھٹکا ہے ولی خان کے خاندان کو۔ اس سے پہلے زاہد علی خان صاحب نے چھوڑ دیا تھا عوامی نیشنل پارٹی کو، اور اب سمر بلور جو ہے انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کو خیر بات کہہ کے مسلم لیگ نون میں شمولیت کر دی ہے۔ دونوں مسلم لیگ نون کی طرف چلے گئے، تو آخر میں اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن آصف زرداری کو صدارت سے ہٹایا جا رہا ہے، آصف زرداری سے استعفیٰ لیا جائے گا۔ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ، ان کے خلاف جو منصوبہ ہے وہ تحریری طور پر بھی ظاہر دعویٰ کیا گیا کہ وہ دیکھا گیا ہے، اور صحافی اعزاز سید صاحب نے کہا کہ جنہوں نے خود وہ دیکھا ہے۔ اور اس سے پہلے فیلڈ مارشل کے صدر بننے کی خبریں بھی چلتی رہیں، آپ نے وہ خبریں خود دیکھی ہوں گی۔ خبر تو خیر میں نہیں کہوں گا، زبان پر آ جاتا ہے خبریں نہیں تھیں، وہ کچھ پروپیگنڈا تھا باہر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کا۔ پھر یہ بھی تھا کہ جی وہ فیلڈ مارشل صدر بنیں گے، ملک میں صدارتی نظام ہوگا، اس کے لیے 27ویں ترمیم لائی جائے گی، اور اسمبلیوں کو 2034 تک ایکسٹینشن بھی دی جائے گی۔ پتہ نہیں، کوئی ایک بات دوسری بات سے نہیں میچ کرتی تھی۔ اس پروپیگنڈا کے بعد ہر طرف یہ گوسپ شروع ہو گئے، اور پھر بمبو شمبو مارنے والے بھی کوئی نہ کوئی لے کر چیزیں سامنے آ گئے۔ تو اعزاز سید صاحب نے اپنے ٹاک شاک میں کلیم کیا تھا کہ انہوں نے وہ منصوبہ دیکھا ہے کہ زرداری صاحب کو ہٹایا جائے گا، ان سے ریزائن لیا جائے گا، اور ایک طاقتور شخصیت خود صدر بننا چاہتی ہیں۔ اب اس معاملے کے بعد ہر طرف سے اس کی تردیدیں اور وضاحتیں آنا شروع ہو گئیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی نائب صدر شیری رحمان صاحبہ اور پیپلز پارٹی کی ترجمان سیکرٹری انفارمیشن شازیہ مری صاحبہ، ان کی سٹیٹمنٹس اور بڑی کیٹیگورک، بڑی واضح کہ آصف زرداری وہ شخصیت نہیں ہے کہ جن کو کوئی زبردستی ہٹا سکے، یا آصف زرداری وہ شخصیت نہیں ہے جن سے استعفیٰ لیا جا سکے۔ اور زرداری صاحب پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے پہلے شخص ہیں جو اپنی دوسری صدارت، یعنی سویلین صدر ہیں جو اپنی دوسری صدارت کی مدت بھی پوری کریں گے۔ یہ تو بات ہوئی ادھر، لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کھینچا تانی بڑھ گئی ہے، تیز ہو گئی ہے۔ چند دن پہلے کی ایک ویڈیو وائرل ہے، خطاب فرما رہے ہیں نبیل گبول صاحب قومی اسمبلی میں، وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تاک کر وزیر اعظم صاحب پر حملے کر رہے ہیں۔ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی مینڈیٹ، آپ کو پتہ ہے کس طرح آپ کو ملا تھا، اور اگر آپ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو کر نہیں چلیں گے تو آپ کی حکومت نہیں چل سکے گی۔ جس طرح کی وہ بات کر رہے تھے اس سے لگ رہا تھا، جو ویڈیو میرے سامنے گزری ہے، کہ وہ ان کی تقریر جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے 27 جون کے فیصلے سے پہلے کی ہے، لیکن بھڑکیلی تقریر۔ اور اس میں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اجلاس میں، وہ جو ظاہر وہ پی ٹی وی کی جو فیڈ ہوتی ہے اس میں اپنا جو نشر ہوئی، وہیں سے اٹھا کر سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو آ گئی، تو اس میں وہ بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی گبول صاحب کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو گیا ان کو۔ لیکن وہ تو شاید مخصوص نشستوں سے پہلے والا معاملہ تھا، لیکن ایک اجلاس ہوا ہے قائمہ کمیٹی کا، اور اس میں پیپلز پارٹی کی شازیہ مری صاحبہ، نبیل گبول اور مسلم لیگ نون کے طلال چودھری صاحب جو وزیر مملکت ہیں، ان کے درمیان تلخی ہوئی ہے۔ سی ڈی اے کے متعلق کوئی ایشو تھا، اور ان کے خلاف کوئی اپنا کمیٹی میں، قائمہ کمیٹی داخلہ میں شکایت کی گئی، اور کہا گیا پیپلز پارٹی کے ارکان کی طرف سے کہ جی وہ ان کے خلاف لائیں گے تحریک استحقاق۔ تو اپنا وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب نے کہا کہ جی آپ لائیں، ہم اس کا دفاع کریں گے، یعنی بابو کو بچائیں گے ہم بیسیکلی۔ لیکن اس پر پھر
شازیہ مری نے کہا کہ جی طلال چودھری ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، تو طلال اپنا اور اس پر وزیر مملکت نے یعنی طلال چودھری نے کہا کہ دھمکی شازیہ مری دے رہی ہیں۔ بہرحال نبیل گبول صاحب نے کہا کہ جی ہم احتجاجاً واک آؤٹ کرتے ہیں، ہم اٹھ کر جاتے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ حکومت خیرات میں 2/3 اکثریت ملی ہے حکومت کو، تو اس پر اور اس سے طلال چودھری جو ہے مغرور ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے پہلے بھی ان کی حکومت گرا کر دکھائی تھی، اب بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ واک آؤٹ کرنے پر چیئرمین نے نبیل گبول کو روکتی رہی چیئرپرسن جو تھی، لیکن وہ اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ اب یہ دھمکی جو ہے کہ جی ہم نے پہلے بھی آپ کی حکومت گرائی تھی، اب بھی گرائیں گے، اور آپ خیرات کی 2/3 میجورٹی کے اوپر اترا رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں خیرات کی 2/3 میجورٹی پیپلز پارٹی کے 75 ارکان بھی اس میں شامل ہیں، تو یہ تو کھینچا تانی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں چل رہی ہے۔ لیکن جو صدر زرداری کو ہٹانے والا معاملہ تھا وہ اب اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے آج دیکھا ہمارے دوست اعزاز سید صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور ان کا ٹویٹ یہ تھا کہ جی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کی طرف سے مجھ سے رابطہ کیا گیا، اور دونوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ صدر زرداری صاحب کو ہٹائے جانے کا کوئی منصوبہ اگر ہے تو ان کے علم میں نہیں ہے، یعنی ہٹائے جانے کے منصوبے کا ان کو علم نہیں ہے۔ اب بات علم ہے یا نہیں ہے کا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اعزاز سید صاحب نے اس سے پہلے جو ٹویٹ کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں ہمیشہ ہر خبر ہر صحافی جو معتبر صحافی ہوتا ہے وہ ہر خبر ہر طرف سے اس کی تصدیق کر کے چلاتا ہے، تو میں نے ذمہ داری سے خبر دی ہے کہ صدر زرداری کو ہٹانے کا منصوبہ بن چکا ہوا ہے اور اس پر عمل یا اس کے لیے متعلق کام چل رہا ہے، تو میں اپنی اس خبر پر قائم ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ جی ماضی میں پرویز مشرف کے استعفے کی خبر بھی سامنے آئی تھی، اس کی بھی تردید کی گئی تھی، تو ایک اور بھی بتایا انہوں نے کہ اس کی بھی تردید آ گئی تھی۔ ایسے خبروں کی تردید آتی ہے لیکن منصوبے اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں، سازشیں اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں، اور میں اپنی خبر پر قائم ہوں۔ لیکن ابھی جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس میں، ابھی سے مراد کی جو ریسنٹ ٹویٹ ہے ان کا، اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی خبر پر قائم ہوں۔ تو معاملہ اب آہستہ 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 وہ جو پروپیگنڈا سے کافی ساری چیزیں نکلی تھیں، اور پھر کسی نے کسی کو، ظاہر ہے مجھے میرا سورس کہے گا کہ جی یہ خبر ہے، اور مجھے کوئی چیز دکھائے گا، ڈاکومنٹ بھی دکھائے گا، تو پھر شاید میں مطلب ہو جاؤں استعمال، ہو جاتا ہوتا ہے بندہ۔ تو لیکن اب وہ چیزیں آہستہ آہستہ اس طرف جا رہی ہیں۔ اعزاز سید صاحب کے ریسنٹ ٹویٹ سے لگتا ہے کہ وہ اب تھوڑا تھوڑا شاید ان کو احساس ہو گیا ہے کہ بات شاید بہت زیادہ انہوں نے بڑی کر دی تھی، کیونکہ زرداری صاحب کو ہٹائے جانے کا منصوبہ جو ہے وہ اس طرح اس پر عمل درآمد مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ سیاست میں ناممکنات کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ سیاسی معاملہ نہیں تھا نا کہ صدر کو ہٹانے کے لیے اور فیلڈ مارشل کو صدر بنانے کے لیے کوئی منصوبہ بنا ہو اور وہ تحریری بھی اور دکھایا بھی جائے۔ خیر، اب وہ صدر زرداری صاحب کو مائنس کرنے کی بات جو ہے نا وہ اب اپنے منطقی انجام کو مجھے لگتا ہے کہ پہنچنے جا رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، البتہ پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ کے درمیان یہ جو گڑبڑ ہے یہ اور بڑھے گی آہستہ آہستہ، تاکہ وہ جو اپنا ڈیوائیڈ ہے نا وہ حکومت اور اپوزیشن کی وہ ہو جائے، پیپلز پارٹی اپوزیشن کی بینچز پر بیٹھ جائے۔ بھی آپ کو کچھ دنوں کے اندر اندر مزید نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں الجھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں بذات خود بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کچھ ایشوز لے کر سامنے آ جائیں، اور یہ میں ایویں نہیں کہہ رہا، تو اس پر کسی اور موقع پر بات ہوگی۔ اچھا جی، اب ایک اور خط آ گیا ہے تحریک انصاف کے اسیران کا، شاہ محمود قریشی صاحب کا، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ۔ اس خط میں دعائیاں دی گئی ہیں۔ اس خط میں صرف لفظ معافی لکھا نہیں ہوا، البتہ کہا جا رہا ہے کہ جی معاف کر دو، ہمیں میثاق جمہوریت کا واسطہ ہمیں معاف کر دو۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے ذہن سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کی ذہن کی تخلیق ہے، یہ ان کی تخلیق ہے۔ یہ خط وہ 2006 میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون 14 مئی 2006 میں بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف کے درمیان ہونے والے میثاق جمہوریت کا وہ ذکر کرتے ہیں اس خط میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں جماعتوں نے میثاق جمہوریت کیا، اور اس کے بعد عمران خان کی وجہ سے میثاق جمہوریت کو انہوں نے توڑ دیا۔ حالانکہ یہ بات غلط کر رہے ہیں۔ اقتدار کی لالچ میں عمران خان صاحب نے یا اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت کے فوجی جرنیلوں نے عمران خان کو انتقام کی شکل بنایا تھا میثاق جمہوریت کے،
یعنی محترمہ شہید نے اور نواز شریف صاحب نے میثاق جمہوریت کر لیا، یہ وعدہ کیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ سیاسی معاملات میں انوالو نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی 2008 سے 2013 تک کی جو حکومت تھی یا جو ٹینیور تھا، تمام تر اختلافات اور پیپلز پارٹی کے پاس میجارٹی نہ ہونے کے باوجود اس نے مدت پوری کی، پارلیمنٹ نے مدت پوری کی۔ نواز شریف صاحب نے افتخار چودھری کے ذریعے گیلانی صاحب کو گھر ضرور بھجوایا، لیکن جب پیپلز پارٹی کے پاس میجارٹی نہیں رہی تھی تب بھی انہوں نے حکومت گرنے نہیں دی، اور پھر اس دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ وہی کچھ ہوا 2013 سے 2018 تک کا نواز شریف کا دور، اس میں پیپلز پارٹی کے پاس موقع تھا 2014 کے دھرنوں میں عمران خان کے ساتھ بیٹھ جاتے اور نواز شریف کی حکومت ختم ہو جاتی۔ صدر زرداری کو پیغامات بھیجتے رہے اس وقت کے ظہیر الاسلام صاحب اور دیگر کہ جی آپ آ جائیں، ہم اس حکومت کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ انہوں نے بجائے اس سازش کا حصہ بننے کے، انہوں نے دھرنوں کے خلاف پارلیمنٹ کا اجلاس بلوا کر وہاں وہ سارے بیٹھ گئے۔ تو جب یہ سارا کچھ ہوا تو پھر عمران خان صاحب اس میثاق جمہوریت کے انتقام کے طور پر پہلے لائے گئے تھے، لیکن پھر اس پروجیکٹ پر تیزی کے ساتھ عمل کیا گیا، اور نواز شریف کے دور میں بھی سوائے ایک آدھ کے کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ عمران خان صاحب کو لانے سے پہلے لوگوں کو قیدی بنایا گیا، نواز شریف کو، مریم نواز صاحبہ کو سزائیں سنا کے جیلوں میں بھیجا گیا۔ عمران خان آئے تو صدر زرداری صاحب بھی جیل میں چلے گئے، شہباز شریف بھی جیل میں چلے گئے، پوری کی پوری مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ جیلوں میں تھی۔ تو قریشی صاحب ذرا وہ جو اپنی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں نا، بڑکیلی سی، یا ان کا جب زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو پارلیمنٹ میں خوش ہو کر اس کا اظہار کرنا، فواد چودھری کا اور ان کا، تو بھائی میثاق جمہوریت کو ناکام بنانے کے لیے عمران خان کو لانچ کیا گیا تھا تاکہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہے۔ آج اگر پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار اسٹرانگ ہوا ہے اور اس وقت پریکٹیکلی میثاق جمہوریت کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو اس کی بڑی وجہ عمران خان صاحب ہے۔ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو وہ ہاتھ فراہم کیا جس سے جان چھڑانے کے لیے میثاق جمہوریت جو ہے وہ لایا گیا تھا۔ کافی ساری اور بھی باتیں انہوں نے کی ہیں، میں اس پر نہیں جاتا، 73 کا آئین، عدلیہ کی آزادی اور بہت کچھ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی اب دیکھیں ہم 2 سال سے قید میں بلا وجہ، اور میثاق جمہوریت میں تو انتقام کا نام ہی نہیں تھا، انتقام تو نہیں میثاق جمہوریت کے مطابق لیا جانا چاہیے تھا۔ تو بھئی یہ اس وقت عمران خان صاحب کو سمجھاتے ہیں نا آپ لوگ، اب جب میثاق جمہوریت کی دہائی دے کر اپنے لیے معافی مانگ رہے ہو، اپنی رہائی کی درخواست کر رہے ہو، تو عمران خان کو سمجھا دیتے، آج سمجھا دیں۔ آپ نے مذاکرات کی بات کی، عمران خان نے تو اس مذاکرات کی بات کو نہیں وہ خاطر میں لائے، اور ظاہر ہے مذاکرات کا وہ معاملہ بھی حکومت کے لیے تھا، عمران خان کے لیے تو تھا ہی، لیکن وہ جو پچھلا ان کا خط تھا، کہا گیا کہ مذاکرات شروع کیے جائیں، تو اس میں بھی ان کا بڑا جو مخاطب تھا وہ حکومت تھی۔ عمران خان صاحب تو تھے ہی تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ حکومت کوئی ہمارے اس خط کے بعد کمیٹی شمیٹی بنا دے گی، آغاز ہو جائے گا، پھر ہم عمران خان کو منا لیں گے، لیکن حکومت نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس وجہ سے اب یہ دوسرا خط لکھنے پر مجبور ہوئے، لیکن یہ والا جو خط ہے یہ پراپر خط ہے، کئی صفحات پر مبنی، اور اس خط میں کئی صفحات سے مراد کوئی یہ ہے اپنا 4 صفحات پر مبنی ہے، اور اس خط میں یہ باضابطہ طور پر معافی لے، باضابطہ معافی ہے میثاق جمہوریت کی دہائی دے کر، میثاق جمہوریت کا واسطہ دے کر۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ اچھا جی، اب خبر ایک آئی میرے سامنے، آج صبح کی وہ ڈیولپمنٹ تھی، اس میں وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، سمر بلور صاحبہ کی، عوامی نیشنل پارٹی کی ترجمان تھی، اور انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کر لیا۔ سمر بلور کے خاوند جو تھے ہارون بلور، وہ الیکشن کیمپین کے دوران شہید ہو گئے۔ بشیر بلور صاحب، الیاس بلور صاحب، یہ سب ان کے خاندان نے بہت قربانیاں، بہت شہادتیں دی عوامی نیشنل پارٹی کی وجہ سے، ان کی سیاست کی وجہ سے، اور پشاور جو ہے ایک وقت تھا کہ ان کے خاندان کا گڑھ تھا، عوامی نیشنل پارٹی کا گڑھ تھا، یہاں تک کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو بلور صاحب نے، حاجی غلام محمد بلور صاحب نے انہیں 1 سے شکست دی تھی جب پیپلز پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ اتنا تگڑا ان کا خاندان، اور ان کے خاندان کا عوامی نیشنل پارٹی کو، یعنی سمر بلور صاحبہ ان کے خاندان کو ریپریزنٹ کرتی ہیں سیاست میں، تو ان کا عوامی نیشنل پارٹی چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں جانا ایک بہت بڑا جھٹکا ہے ولی خان کے خاندان کو، جن کو اس وقت ایم ایل ولی خان صاحب ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔